اچھا نہیں لگتا، اور جس محفل کے اندر بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہو تو محفل اچھی نہیں لگتی۔ حضرات الحمدللہ عقیدے کے 4 مصرے پڑھ دو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر کے بولے یا رسول اللہ، کہ مسلک کی بات یہی صاف بات ہے، مسلک کی بات ہے یہی صاف بات ہے، میں تو رضا کے ساتھ ہوں، تو کس کے ساتھ ہے؟ میں تو رضا کے ساتھ ہوں، تو کس کے ساتھ ہے؟ اور پڑھتا ہوں یارو جب بھی درود و سلام کو، پڑھتا ہوں یارو جب بھی درود و سلام کو، نجدی کہتا ہے اس میں بریلی کا ہاتھ ہے، نجدی کہتا ہے اس میں بریلی کا ہاتھ ہے۔ اور سنو سعید انور سبحانی مراد آبادی تو کہتا ہے کہ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے، دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے، سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے، سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے، اور کیا خریدے گا اس کو نجدی وہابی، کیا خریدے گا اس کو نجدی وہابی، جو بھی اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں پہ بکا ہوتا ہے، جو بھی اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں پہ بکا ہوتا ہے۔ اور سنو حضرات، کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے، اور سجے گا ہمارے ہی سر پہ جیت کا صحرا، سجے گا ہمارے ہی سر پہ جیت کا صحرا۔ ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے، ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے۔ اور سنو سعید انور سبحانی مراد آبادی 4 مصروں میں بتا دیتا ہے انشاءاللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، نبی کے نام سے روح کو گرمانا چاہیے، اور نام مصطفیٰ سے دل تڑپ جانا چاہیے۔ اور ایک شعر 24 نمبری کے نام، ایک شعر 24 نمبری کے نام، کہ جو بھی کرتے ہیں میرے آقا کی برائی، جو بھی کرتے ہیں ان ولیوں کی برائی، ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ میں علم و فضل کے ماہر رکشا، علوم شریعت کے نگر تابع، ماہر علم و فن، شراز مزم سخن، ذکر کا ذاکر، شرافت کا شریف، عمدہ ادیب، بیدر خطیب، شاندار ادیب کے لیے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں ان علماء حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ جن حضرات کا خطاب رہنے نایاب خطاب ہونے سے رہ گیا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اطہر جمالی صاحب قبلہ اور شہر امام اور تمام حفاظ کرام ائمہ مساجد ممبر روپ تشریف فرما ہے، کسی کو نعت رسول پڑھنا تھا، کسی کو حضرات خطاب کرنا تھا، لیکن سب سے معذرت چاہتا ہوں، کوئی حضرات شکوہ شکایت نہ کریں، صرف ان 4 مصروں کے ساتھ کہ نذران خلوص ہمارا قبول ہو، نذران خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، اور دربار عشق ہم نے سجایا ہے انور، دربار عشق ہم نے سجایا ہے انور، سرکار آ کر دیکھ لے تو محنت وصول ہو، سرکار آ کر دیکھ لے تو محنت وصول ہو۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ حضرات انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہنا چاہیے، میں 4 مصرے اور پڑھ دوں۔ مفتی آصف رضا مصباحی صاحب کی بلا نے میرا ذہن بالکل ہی انشاءاللہ بہت سے موڈ بنا دیا ہے، میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ خلیفہ تھے عمر زندگی کاٹی فکر و فاقے سے، خلیفہ تھے عمر زندگی کاٹی فکر و فاقے سے، ہمارے دور کا حاکم تو کاشت چھین لیتا ہے، اور بریلی کا وہ نوری سرما ہے جو آنکھ سے چشمہ چھین لیتا ہے۔ ارے بابا کہیں بڑھاپے کا سہارا بھی نہ چھن جائے، ارے بابا کہیں بڑھاپے کا سہارا بھی نہ چھن جائے، وہاں بھی بیٹی دے کر بیٹا چھین لیتا ہے، وہاں بھی بیٹی دے کر بیٹا چھین لیتا ہے۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ تشریف لا رکھے ہیں عالم قروم ربانی، خطیب لاشانی، مقرر عرفانی، جن کے آنے سے آ جاتی ہے وہابیوں میں پریشانی، جن کی تقریر سن کر نجدیوں کی مر جاتی ہے نانی، پھر مانگتے ہیں پانی، یہ سناتے حدیث نورانی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے عالم معنی بیان، خطیب اللسان، واعظ شعلہ بیان، مفکر اسلام، بلیغ البیان، قاری قرآن، ہم سب کے مہمان، شیر ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان، حضرت علامہ محمد احمد نقش بندی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرے تکبیر رسالت سے استقبال کیجئے، خیر و مقدم کیجئے۔ ایسا نعرہ لگنا چاہیے کہ آپ کے نعرے کی آواز بارگاہ غریب نواز میں ہوتی ہوئی اور مدینہ شریف پہنچ جائے، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب باس بڑا کے سنی مسلمانوں کا ایسا نعرہ ہے تو اجمیر شریف کے غریب نواز کا کیسا نعرہ ہوگا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرے تکبیر،
باعث اتنا ایسے ہی کام چلے گا. ہلا دو کفر کی دھرتی نعرے تکبیر سے, ہلا دو کفر کی دھرتی نعرے تکبیر سے. شرک کی کھیتی جلے گی نعرے تکبیر سے. اور نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو, نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو. ہر کلی دل کی کھلے گی ان کی تقریر سے, ہر کلی دل کی کھلے گی ان کی تقریر سے. محبت سے بولیے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیہ, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. الحمدللہ مفتی آصف صاحب, آپ کا جلسہ 100% نہیں بلکہ 102% کامیاب ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, فیضان غریب نواز سرکار کی آمد, مکے کی آمد, سوڑے کی آمد, دلدار کی آمد. ذرا جھوم کے بولو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی, 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ, لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ. آسمان خطابت کا تارہ ہے یہ, آسمان خطابت کا تارہ ہے یہ. اور نجدیت کا گلا کاٹنے کے لیے, نجدیت کا گلا کاٹنے کے لیے دستے حق کا بانا تیز آ رہا ہے یہ. اور فصاحت ناز کرتی ہے, بلاغت ناز کرتی ہے, فصاحت ناز کرتی ہے, بلاغت ناز کرتی ہے. خطابت پر تمہاری ساری ملت ناز کرتی ہے. اور خطابت کی دنیا پر ہے حکمرانی, خطابت کی دنیا پر ہے حکمرانی. دلوں کو جگاتی ہے سیر البیانی. اور فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً, فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً. دلوں کا تبسم کلی کی جوانی. مائک پر حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان اللہ. وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ, سبحان اللہ. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء نظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، صدر جلسہ حضرت علامہ آصف رضا مصباحی صاحب قبلہ و منتظمین جلسہ انجمن اسلامیہ بانسواڑہ راجستھان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ کے اس دیار محبت باسواڑہ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے میں آپ عاشقان رسول سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اللہ کی رحمت و عنایت، فضل و کرم ہے کہ آج آپ کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ یہ جو بیچارے پکارا کر رہے ہیں مسجد کے پاس، لگتا ہے کہ وہاں پہ کھانا بٹ رہا ہے، ہاں اچھا کافی بٹ رہی۔ ہم تو ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ قبرستان میں میت کو گاڑتے وقت بھی کوئی کافی پلایا تو ہم وہاں بھی پینے کو تیار ہیں۔ یہ تو خیر پھر بھی جلسہ ہے، مرنے والا مر کے زمین میں اترتے رہتا ہے، زمین کے اوپر والا بولتا پیٹ میں کافی گئی تو بس ہے، اور ہم لوگ خالی کافی میں، گٹکے میں، سگریٹ میں رہ گئے، حقیقتوں سے کروڑوں میل دور جا چکے ہیں۔ منتظمین سے خواہش ہے کہ وہ کافی کی دکان کو انگار لگا دی جائے تاکہ وہ ہمارے جلسے کو آگ نہ لگائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے دوستو، آپ حضرات کی محبتوں کو اور آپ حضرات کی عقیدتوں کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے انتہائی محبین آپ کے اس باسواڑہ میں موجود ہیں۔ دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے پر اور کس شان سے بھیجے جانے پر گفتگو فرما رہا ہے۔ رب کریم کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور،
व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि यहाँ पर जो नूर है जी वो नूर से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह फरमा रहा है कि तहक़ीक़ के तुम्हारे पास वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर बनकर तशरीफ लाए। बेशक। ये अलग बात है कि अल्लाह ने उस नूर को जिस्मानी लिबास पहना कर भेजा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर नूर था तो अल्लाह नूर ही उतार देता, जिस्मानी लिबास क्यों पहनाया? तो देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये 4 लाइटें मेरे सामने हैं, है नहीं? मैं इनको देख रहा हूं, अब यकीन मानिए वो कॉफी वाले मुझे नहीं दिख रहे हैं। जी 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 सच्चाई। ये एक मामूली सा नूर है, ये मामूली, इसकी कोई औकात नहीं है। जी सच्चाई। ये सिर्फ इतना नूर है कि एक 10 फीट 15 फीट 25 फीट की जगह को रोशन कर सकता है। जी 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 जी। तो जो 25 फीट की जगह को रोशन करे उसको 6 फीट का आदमी नहीं देख सक रहा। जी नहीं समझे आप? जो नूर 25 फीट की जगह को रोशन करे उसको 6 फीट का आदमी जो नजर उठाए तो जो चांद तक देख सकता, आसमान तक देख सकता, जी जो 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर तक देख सकता, वो आदमी सिर्फ ये 25 फीट रोशन करने वाली एक बर्फ को नहीं देख सक रहा है। तो अगर हुजूर नूर की शक्ल में आ जाते तो हुजूर तो 25 फीट को रोशन करने नहीं आ रहे थे, हुजूर तो सिर्फ मक्के को रोशन करने नहीं आ रहे थे, हुजूर तो सिर्फ मदीने को रोशन करने नहीं आ रहे थे। उनके रब ने उन्हें 18,000 आलमों का नूर बनाकर पैदा किया था। अरे जो इंसान सिर्फ 25 फीट के नूर को नहीं देख सकता है तो वो सारे आलमों के नूर का मुकाबला, उनका सामना, उनकी सोहबत, उनकी संगत कैसे इख्तियार कर सकता? इसलिए कहा, ए मेरे मुस्तफा, आप नूर तो हो मगर नूर बन के नहीं जाओगे, मोहम्मद की शक्ल में लिबास बशरी पहन कर। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब किबला। सुभान अल्लाह तो सुभान रब ने कहा, मेरे मुस्तफा, अब अगर आप नूर बनकर जाओगे तो अबू बकर सिद्दीक कैसे बनेंगे, उमर फारूक कैसे बनेंगे, उस्मान गनी कैसे, कामिलुल हयाई वल ईमान कैसे बनेंगे, अली हैदर कर्रार कैसे बनेंगे, बिलाल आपकी सोहबत में कैसे बैठेंगे, अबू हुरैरा इस्तिफादा कैसे करेंगे? ऐ मेरे मुस्तफा, अगर आप नूर बनकर जाएंगे तो दुनिया आपसे दर्स कैसे हासिल करेगी, दीन कैसे आपसे बतलाया जाएगा? इसलिए मेरे मुस्तफा, आपका रब आपको दुनिया में इसलिए भेज रहा है ताकि मेरे बंदों के लिए हिदायत का रास्ता समझ में आ जाए, मेरे बंदों के लिए तालीमात समझ में आ जाए, अखलाक समझ में आ जाए, किरदार समझ में आ जाए, हस्ती समझ में आ जाए, साथ समझ में आ जाए, इंसानियत समझ में आ जाए। तो मेरे नबी, मैं आपको नूर तो रखूंगा मगर नूरी बना कर नहीं, आपको बशरी लिबास पहना कर। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या बुरा लाइट ले रहे भाई बांसवाड़ा वाले, आपको भी कॉफी चाहिएगा? अजी मेरे भाई, बाजू वाला इसी बात पे तो चक्कर खा गया। बाजू वाला बोला कि भाई हुजूर हमारी तरह बशर है। उन्हें क्या करा, हुजूर के बशरी लिबास को देखा, बशरी तकाज़ों को देखा, बशरियत को देखा तो समझा कि हुजूर भी बशर ही है, हमारी तरह है। जैसा ये वाले चक्कर खा गए, बोलो ये चांद है, ये बगैर किसी पिल्लर के खड़ा है, खुदा है इसीलिए तो खड़ा है।
وہ چاند کو دیکھ کے چکر کھا گئے, وہ سورج کو دیکھ کے چکر کھا گئے, انہیں بشری لباس کو دیکھ کے چکر کھا گئے. میرے پیارے دوستو, یہ خدا کی حکمتیں ہیں. وہ بغیر پلر کے کھڑے رہنے والا چاند اگر بغیر پلر کے کھڑا ہے, اللہ کی قسم وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ خدا کی قدرت کا جلوہ بن کے کھڑا ہوا ہے. وہ سورج جو صبح اور شام نکلتا اور ڈوبتا ہے, لوگوں نے سمجھا صبح نکل رہا ہے تو ہمارا خدا ہے, ہم کو رزق دینے آ رہا ہے, ہم کو جو ہے دن دینے آ رہا ہے, ہم کو پیسہ دینے آ رہا ہے, لہذا وہ آتا ہے تو پیسہ آتا ہے. لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیے. سنو وہ نکلتا ہے تو وہ لوگوں کا خدا بن کے نہیں بلکہ خالق کائنات کا جلوہ بن کے نکل رہا ہے, جلوہ بن کے نکل رہا ہے. لوگوں کی غلط فہمی ہے, لوگوں نے اس کو خدا سمجھ بیٹھا. اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو خدا سمجھتے ہیں, اور یہ وہ قوم ہے جو خدا کے محبوب کو بشری لباس میں دیکھتے ہیں تو اپنی طرح سمجھتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے, اگر میں نبی کو بشری لباس نہیں پہناتا تو تجھے کھانا کون سکھا تھا, نماز پڑھنا کون سکھا تھا, تجھے بیوی بچوں کے ساتھ معاملے داری کون بتاتا, تجھے ماں باپ کے احکام کون بتاتا, تجھے قرآن رب سے لے کر کون دیتا. اگر میں اپنے نبی کو نور کی شکل میں اتار دیتا تو کس کی مجال تھی کہ میرے نبی کو اصلی حالت میں دیکھ لیتا اور ان سے استفادہ کرتا. اسی لیے میرے بندے, میں نے میرے نبی کو نور میں کی شکل میں نہیں اتارا بلکہ اس نور پاک کو میں نے بشری لباس دے کے اتارا تاکہ تو آتا جا نبی کی صحبت میں بیٹھ کر تو انسان کامل انسان کامل بنتا چلا جا. وہ نبی لباس بشریت پہن کے آئے, اسی لیے کوئی ابو بکر بن کے چمک رہا ہے, کوئی عثمان بن کے چمک رہا ہے, کوئی حیدر بن کے چمک رہا ہے, کوئی حبشہ کا ہو کے بھی سارے عاشقوں کا امام بلال بن کے چمک رہا ہے, کوئی ابو ہریرہ ہے اور سارے راویوں کا سردار بن کے چمک رہا ہے. اسی لیے دوستو, نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بشری لباس میں بھیجا. اب دوسری بات اور ایک سن لیجئے گا میرے پیارے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو فرشتوں کے لیے نہیں آئے. حضور فرشتوں کو تعلیم دینے نہیں آئے. نبی پاک علیہ السلام انسانوں اور جنات کو تعلیم دینے آئے. زور سے کس کو تعلیم دینے آئے؟ رحمت سب کے لیے, مگر تعلیم اب دے رہے انسانوں اور جنات کو. تو اب انسانوں کو تعلیم دینا ہے تو انسان بن کر آنا ہے. اچھا اب ایک مسئلہ پتا, اچھی بات ہے حضرت جنات کے لیے آئے نا, تو پھر جنات میں سے جن بن کے بھی ہو سکتے تھے. اللہ کسی نبی کو جب منتخب کر رہا تھا تو انسانوں میں سے منتخب کرنے کے بجائے کسی جن میں سے منتخب کرتا. تو سنو, انسان میں وہ کمال ہے, وہ جنات کی بھی تربیت کر سکتا ہے, انسان کی بھی تربیت کر سکتا ہے, مگر جنات میں وہ کمال نہیں ہے کہ وہ انسان کی تربیت کر سکے. کیوں؟ جنات کی تو تربیت کر سکتا ہے, انسانوں کی نہیں کر سکتا. آپ پوچھیں حضرت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جن کی مزاج ایسی ہے, یہاں بیٹھ گیا کرسی پہ تو جن 6 مہینے تک یہیں بیٹھتا. ہاں جی, اور جن ایسا نماز پڑھنے کھڑا اللہ اکبر, جن کو پھر رکوع کرنے کے لیے 3 دن بھی لگے تو نو پرابلم. جن میں اتنی صلاحیت رہتی 3 دن بھی کھڑے رہ سکتا. تو اب انہیں 3 دن کھڑا, اپن اس کو دیکھے تو اپنے کو بھی 3 دن کھڑنا پڑتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, جنات میں سے کسی جن کو نبی نہیں بنائے, انسانوں میں سے انسان کامل محسن اعظم رحمت للعالمین کو نبی بنا کر دے.
تاکہ اے میرے حبیب آپ قیام کرو تاکہ میرے بندوں کو قیام کرنا آ جائے. حبیب آپ رکوع کرو تاکہ میرے بندوں کو رکوع کرنا آ جائے. حبیب آپ نکاح کرو تاکہ میرے بندوں کو نکاح کرنا آ جائے. حبیب آپ جو ہے میدان جنگ میں اترو تاکہ میرے بندوں کو گھوڑوں کی پیٹوں پہ بیٹھ کے تلوار چلانے کا طریقہ آ جائے. حبیب آپ جو ہے امت کے بیچ میں رہ کر انسانیت کی دعوت دو تاکہ میرے بندوں کو انسانیت کا درس دینا آ جائے. اخلاق کی تعلیم دو تاکہ ان کو اخلاق نصیب ہو جائے. کردار کی تعلیم دو تاکہ کردار نصیب ہو جائے. حبیب آپ ان کو بتاؤ ماں باپ کی خدمت کیسی ہوتی ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کی عزت کیا ہے, ان کے درجے کیا ہے. حبیب آپ بتاتے جاؤ گے. یہ انسان آپ کی وجہ سے ساری انسانیت سیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کامل کو نبی بنایا. اب دوسری بات سنو دوستو, اللہ کا لقد جاءکم تحقیق کے آیات تمہارے پاس. جاءکم تمہارے پاس, تمہارے پاس تمہارے پاس کون آیا؟ نور. کہاں سے آیا؟ من اللہ, اللہ کی جانب سے. ابھی یہ جو ذات پاک 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر میں آ رہی ہے, بازو والے معلوم نہیں معلوم, بازو والے کہتے ہیں اللہ کے نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے. ہم بولے رے بڑے بھائی 40 سال میں نبی نہیں بنے رے پیارے, اعلان نبوت کرے رے بھائی. انہوں پہلے اپنی ذات کو منوائے. اللہ کی قدرت یہ تھی حبیب آپ اعلان کر دیں گے لوگ مان تو لیں گے, لیکن اے میرے مصطفیٰ آپ نبوت کے بعد اگر لوگوں کو بتلائیں گے کہ اخلاق ایسے ہیں, کردار ایسے ہیں, تہذیب ایسی ہے, تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ خالی نبیوں کے لیے خاص ہے بھائی, ہمارے لیے نہیں ہے. پتا نہیں آج کل لوگ سمجھ رہے, جب اب جیسے مولانا آصف رضا صاحب قبلہ امامہ شریف بنے ہوئے ہیں تو ہمارے بانسواڑہ والے سمجھ رہے ہیں یہ نقشبندی صاحب کو آصف صاحب کو دونوں کچھ ہے سمجھ رہے ہیں. غلط سبحان اللہ. ہاں لوگ غلط فہمی میں. اب میں یہ پہن لے کے بیٹھا, لوگ سمجھ علماء کا لباس ہے, جبکہ یہ پورے مسلمانوں کا لباس ہے, ہمارے ابا کے گھر کا نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے آپ نا, سمجھ رہے داڑھی چھوڑے سنت کے مطابق, عالم ہے بن کے چھوڑے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں داڑیاں چھوڑنا, شملے بننا, امامے بننا, جبے پہننا, اسلامی لباس پہننا only for علماء, not for others. آپ بولیں گے بھائی ہم لوگ تو اللہ کے بندے, ہم پینٹ شرٹ بھی پہنے تو چلتا, پھٹے جینس بھی پہنے تو چلتا, ہم ٹھہر کے پیشاب کر لیتے بھی چل جاتا. یہ جو غلط فہمی ہے اس زمانے میں بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق حسنہ کی جب تعلیم دیتے, لوگ کہتے تھے یہ تو اللہ کے نبی ہے, اخلاق ان کے لیے خاص ہے, ہم نبی تھوڑی ہے. حضور اگر جہاد کی بات کرتے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے, اللہ کے نبی کے لیے جہاد خاص ہے, ہمارے لیے تھوڑی ہے. حضور اگر ان کو ماں باپ کی خدمت, بیوی بچوں کے احکام کی تعلیم دیتے تو دنیا کہتی یہ تو نبی کے لیے خاص ہے, ہمارے لیے تھوڑی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ کہ آپ کے کردار کو دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ نبوت کا خاصہ ہے, اس لیے میرے حبیب اعلان نبوت کو روکو تاکہ دنیا آپ کو سمجھے, آپ کے کردار کو سمجھے, آپ کے اخلاق کو سمجھے, آپ کے ذریعے سے سمجھے کہ انسان ہوتا کیسے ہے, اخلاق بولتے کس کو ہے, کردار کیسا ہونا چاہیے, راتیں کیسی گزارنی چاہیے, دن کیسا گزارنا چاہیے, امین کس کو کہتے ہیں, صادق کون ہوتا ہے, سچائی کیا ہے, نیکی کیا ہے, خیر کیا ہے, بھلائی کیا ہے, ساری خوبیوں کا نام محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. اس لیے اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ اب
دنیا کو دیکھنے دو، ابو جہل کو دیکھنے دو، ابو لہب کو دیکھنے دو، ابو بکر کو دیکھنے دو، عثمان کو دیکھنے دو، بلال کو دیکھنے دو، عبداللہ ابن ابی کو دیکھنے دو، ولید ابن مغیرہ کو دیکھنے دو کہ میرے مصطفیٰ ان کو دیکھنے دو، یہ پوچھتے جائیں، آپ بتاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، یہ بھلا ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میرے مصطفیٰ جو آپ کو مان لے گا میں اسے صدیق اکبر بنا دوں گا، اور جو آپ کو چھوڑ دے گا اسے جہنم کا کتا بنا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ ایک بار کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کہہ رہا ہے حبیب یہ انکار کر رہے ہیں نا آپ کے نبی ہونے کا، کہہ رہے ہیں کہ آپ 40 سال میں نبی بنے، او میرے مصطفیٰ ہم آپ کو ایک ایسی شان دیتے ہیں جو سمجھ جائے گا وہ مومنوں میں سے ہو جائے گا، جو نہیں سمجھے گا مردودوں میں سے ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ میں تھوڑے راز کھول رہا ہوں تاکہ بنسواڑا والوں آج تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ خدا کی قدرت کیسی ہے اور نبی کی شان کیا ہے۔ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور بچوں کی طرح روتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے۔ جب حضور کا سر اقدس سجدے میں تھا، جسم سجدے کی کیفیت میں تھا، تو میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھنا چاہا۔ ارے اس کو کیوں نہ دیکھوں؟ جب وہ میرے بدن مبارک میں تھا تو کبھی حضرت آدم مجھے خوشخبری دے رہے آمنہ مبارک ہو، اللہ کا حبیب تجھ میں جلوہ گر ہوا، کبھی حضرت ابراہیم خوشخبری دے رہے آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ کا حبیب تجھ میں جلوہ گر ہوا ہے، کبھی مجھے حضرت سلیمان خواب میں خوشخبری دے رہے ہیں آمنہ مبارک ہو، اللہ کا نبی تجھ میں جلوہ گر ہوا ہے، کبھی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ کا نبی آخری پیغمبر تجھ میں جلوہ گر ہوا ہے، اور کبھی حضرت عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں خواب میں آ کر آمنہ مبارک ہو، تجھ میں وہ جلوہ گر ہوا ہے جو اللہ کا نبی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، اور جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پہ جس کا نام محمد ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ اب وہ جلوہ گر ہو چکا ہے، وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے، تو میں نے چاہا لخت جگر کا چہرہ دیکھوں، نور نظر کا چہرہ دیکھوں، کائنات کے پیارے کا چہرہ دیکھوں، خدا کے حبیب کا چہرہ دیکھوں، عبداللہ کے دلارے کا چہرہ دیکھوں، خاندان نبوت کے خاندان سر پر جس کے تاج نبوت ہوگا، جس کو رسالت کا تاج پہنایا جائے گا، اس کا چہرہ دیکھوں، جو بزم نبوت کا اختتام بن کر آ رہا ہے اس کا چہرہ دیکھوں، جو رسولوں کا سردار بن کر آیا ہے اس کا چہرہ دیکھوں، جس کی امت قیامت تک رہے گی اس کا چہرہ دیکھوں۔ تو جب میں نے دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا لخت جگر سجدے میں ہے، اور سجدے میں میرے پیارے لخت جگر کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ جنبش لے رہے ہیں، باریک آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنے کانوں کو اپنے لخت جگر کے قریب لے گئی تاکہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے الفاظ کو سن لوں، تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس زبان پاک سے، ان ہونٹوں کے ہلنے سے یہ آواز آ رہی ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے
میری امت ذرا زور سے بولیے کس کو کر دے اس کی امت میری امت ذرا بولو نا امتی بولو میری امت جو تو بنا یار یار تم لوگ ایسا کر تو میں تقریر بند کر دوں گا یار تم لوگ خالی نعرے کے لوگ آئے بولو میری امت سبحان اللہ بات سمجھ نہیں آئی دیکھو میں بول رہا ہوں یہ میرا پوترا ہے تو کسی کو پوترا بولنے کے لیے پہلے دادا بننا ضروری ہے پھوگٹ میں پوترا نہیں بول سکتے بانسواڑا والے خطرناک مولانا کو لائے جس کو بولے اس کو پوترا بولتے پھر کسی کو نوازا بولنے کے لیے نانا بننا ضروری ہے کسی کو بیگم بولنے کے لیے پہلے شوہر بننا شوہر بنے بغیر بیگم بولے تو دلنڈی ہو جاتی مسئلے کو سمجھ گئے نہیں سمجھے کچھ بولنے کے لیے کچھ ہونا شاگرد بولنے کے لیے خود کا استاد ہونا مرید بولنے کے لیے خود کا پیر ہونا تو سنو مسلمانوں میرے مصطفیٰ نے کہا ربی حبلی امتی میری امت میری امت میری امت وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا زور سے بولو نعرہ رسالت ماشاءاللہ اب دوبارہ مولانا کا ریکارڈ توڑا جائے گا پبلک سے انشاءاللہ اتنے اچھے لوگ دکھ رہے ہیں اور اتنے ٹھنڈے اور ہم لوگوں کو کیا ہے پبلک چڑھا کے اتنا اوپر بٹھا دی ٹھنڈے تقریریں کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی مسئلہ کو سمجھو دوستو بھائی اگر نبی نہیں ہے اچھا یہ جو ربی حبلی امتی ہے نا اللہ کی قسم یارو سنیے تم اپنی خدمت پہ ناز کرو یہ ربی حبلی امتی حضور بولتے ہوئے تشریف لائے حضور کی زبان اقدس پر یہ کلمہ تھا یہ صرف سنیوں نے نہیں لکھا بازو والوں نے بھی لکھا تم میں تعجب پہ پڑ گا رہے بے وقوف مولوی لکھتا ہے سمجھتا کیوں نہیں ہے اگر نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہے تو پھر امتی بولے کیسا to be noted بات سمجھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ جاؤ گے تو نبی بن گے اور بولو گے بھی آپ نبی ہیں مگر حبیب یہ سمجھے گا وہی جس کے مقدر میں تیری غلامی لکھی ہوئی ہے حبیب وہ نہیں سمجھ سکے گا جس کے مقدر میں مردودیت لکھی ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ تیرا غلام تیرا پیارا تیرا عاشق تیرا دیوانہ بننا ضروری ہے سمجھے گا وہی جس کو تیرا صدقہ ملے گا اور جو سمجھ جائے گا وہ ابو بکر سے لے کے قیامت کی صبح تک سب جنت میں تیرے ساتھ بابا سبحان اللہ اور ابھی جو نہیں سمجھے گا ابو جہل سے لے کے قیامت تک وہ سارے مردو جہنم کے کتے بنا دیے چاہے وہ لاکھ داڑیاں چھوڑتے پھرے چاہے وہ لاکھ نماز پڑھتا پھرے چاہے وہ لاکھ زکات دیتا پھرے چاہے وہ لاکھ کھٹکے مارتا پھرے چاہے وہ لاکھ تبلیغ کرتا پھرے میرے مصطفیٰ جو تجھے نہ سمجھے مجھے میرے رب ہونے کی قسم وہ میرا نہیں ہے اور جنت اس کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سمجھنے والے کے لیے دیکھو
पूरा समंदर है, वो 63 साल जिंदगी 100 समंदरों से बढ़ के। जी नहीं जी समझने वाले के लिए खारा पानी है, समझ रहे? लोगों को लग जाके समंदर में पानी में खारा पानी, समंदर है, समंदर है, समंदर है, खारा है। डार्लिंग तेरा खिस्सा भी ऐसी है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। समझने वाले के लिए खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की एक एक अदा एक एक कायनात है। वाह 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 वाह। मेरे सुभान नबी का अल्लाह, सुभान चलना अल्लाह, एक कायनात है, मेरे नबी का बैठना एक कायनात है, मेरे नबी का देखना एक कायनात है, मेरे नबी का लेटना एक कायनात है। अरे मेरा नबी अल्लाह की कसम वो बन के आया है, अल्लाह ने इसके सदक़े में सब कुछ बनाया, इसके जैसा किसी को नहीं बनाया। मेरे दोस्तों मसले को समझो। चलो आप ये मसला होगा ना, इन्हें नहीं समझता बाजू वाला, कितना भी समझा लो, और आप समझाने की कोशिश नको करो। हमारे बांसवाड़ा में देखा मैं, दोनों दोस्त ना, बाजू वाला अंदर वाला दोनों मिलके रह रहे हैं। मुझे कहीं को बेटा मैं उसको समझाना चाह रहा हूं। डार्लिंग मैं समझाया तो उन्हें नहीं समझा, तेरी कहां से समझता? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मैं सुभान समझा अल्लाह, सुभान समझा के बैंड लगा लिया। 6 साल हो गए मदीने को नहीं जा सक रहा हूं। अल्लाह। जी इतना समझाया, बैंड लगा दिए, सोबाना इन्हें नहीं आना और नहीं। इतना समझाया, वहां बैठ के भी समझाया, मत को रे ये तू गलत कर रहा, देख बोला तो बेवकूफ समझने को तैयार नहीं है। मैं समझाया तो नहीं समझा, तुम समझा तो कहां से समझता जी? तुम समझाने की चक्कर में कहीं अपना ईमान खराब ना कर लो। वाह 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 वाह। तुम समझाने मत वाह, जाओ, वाह, वाह। तुम नबी की तरफ जाओ। अब दूसरा मसला सुनो, ये बात इसको समझ में नहीं आती, मैं आपको सीधा ठोक के बोल रहा हूं, उसको समझ में नहीं आती। अब दूसरा मसला समझो। देखो तुम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़े ना सरकार का। हजरत ईसा की उम्मत पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत इस्माइल की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत दाऊद की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत आदम की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। बेशक बेशक। कलमा पढ़ रहे, अपने अपने नबी का कलमा पढ़ रहे, जी जी। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अपने अपने नबी का कलमा पढ़ रहे, क्योंकि कलमा पढ़ने से ईमान साबित होता है। जी कलमा नहीं पढ़ेंगे, पूरी कुरान पढ़ेंगे, ईमान साबित नहीं होता। जी जी, सच्चाई। कलमा नहीं पढ़ेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे 48 रकात रोजाना, ईमान साबित नहीं होता। नहीं होता। ईमान के सबूत के लिए कलमे का पढ़ना जरूरी है। तो जिस तरह उम्मत को ईमान के साबित करने के लिए कलमा जरूरी है, इसी तरह अंबिया के ईमान के सबूत के लिए अंबिया का भी कलमा है। उम्मत तो नबियों का कलमा पढ़ी। ऐ बांसवाड़ा वालों, नबी किसका कलमा पढ़े? अरे चक्कर खा गए ना, चक्कर नको का तुम्हें होना, तुम टेंशन नको लो। नबी किसका कलमा पढ़े? हजरत आदम का कलमा क्या था? हजरत इब्राहिम का कलमा क्या था? उम्मत तो इनका कलमा पढ़ती थी। ये किसका कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा, हजरत ईसा किसका कलमा पढ़ते थे? तो सुनो बांसवाड़ा वालों, आज सुन लो, कल बाजू वाले को सुना दो। 1,24,000 पैगंबर आपस में अपनी उम्मत से अपना कलमा तो पढ़ाते थे, मगर खुद किसी और का नहीं। आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हजरत ईसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد الرسول اللہ، حضرت موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ذرا ترجمہ کرو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھی طرح بازو والا سنے جیسا بولو نا پلیز، اللہ کے کون بول رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، جی جی حضرت موسیٰ بول رہے ہیں، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر نبی نہیں تھے تو پھر کلمہ پڑھے کیسا؟ ہاں ہاں جی 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 کیسی ہے اپنی وکالت وکیل صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب؟ آپ کی وکالت الگ ہے، اپنی الگ ہے۔ آپ کو پورا کیس ہونے کے بعد فیس ملتی ہے، اپنے کو ہر ایک جلسے کے بعد فیس مل جاتی ہے۔ چھوڑ دو آپ کی وکالت، ادھر آ جاؤ۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، اگر نعوذ باللہ حضور 40 سال میں نبی بنے تو پھر حضرت عیسیٰ رسول اللہ کیسا بول رہے؟ اگر حضور پیدا ہونے کے بعد وہ بھی پیدا ہوئے سو 40 سال کے بعد رسول بنے، نبی بنے، تو پھر حضرت آدم رسول اللہ کیوں بولے؟ اللہ کا نبی غلط بولا کیا؟ نعوذ باللہ اگر تو بولا غلط بولے تو مسجد میں رہ کے بھی یا نہیں رہتا؟ تو کافر ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اجی حضرت آدم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعد میں بولے، بعد میں بولے۔ انسان کی جو تخلیق ہے بعد کی ہے، جنات اور فرشتوں کی تخلیق انسان سے پہلے کی ہے۔ انسان سے لاکھوں لاکھوں کروڑوں سال پہلے جنات اور فرشتے پیدا ہوئے، کروڑوں سال پہلے۔ انسان پاسٹ ہے، انہیں آیا تو سب ختم ہو گیا۔ ان سے پہلے مخلوقات ہے، فرشتے، جنات، وہ سب، انہیں جنت میں جھولے جھول رہا تھا، فرشتوں کو پڑھا رہا تھا، جنت میں رہتا تھا، کیا کیا کرتا تھا۔ جب انسان آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ بولے چلو نکلو یہاں سے، دیکھنا نہیں دوبارہ۔ واہ، بات سمجھ گئے؟ اب ذرا مسئلے کو سمجھو دوستو، اب مسئلے کو سمجھو۔ یہ تو حضرت آدم تھے، یہ بعد کی مخلوق ہے، انسان بعد کی مخلوق ہے۔ انسان سے پہلے کی مخلوق فرشتوں کی ہے، جنات کی ہے۔ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کسی سنی عالم کو نہیں پکڑنا، کل بازو والے کو پکڑو۔ جی اچھے آدمی کو پکڑو، چندی کو نہ کو پکڑو۔ جو واقع پڑھا لکھا ہے حوالہ اس کو پکڑو، پکڑ کے اس کو پوچھو حضرت انسان سے پہلے فرشتے تھے؟ کہتے نا۔ تو نے بولا جی ہاں بالکل تھے، جبریل علیہ السلام بہت پرانے، بہت قدیم ہیں۔ اچھا حضرت جبریل علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بانسواڑا والوں فخر کرو، تم کس کا میلاد بنا رہے ہو؟ ارے تم نے نبی کا کلمہ بعد میں پڑھا، اس زمین پہ نبی کا کلمہ جنات نے پہلے پڑھا، جنات سے پہلے فرشتوں نے میرے مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نبی کے رسول کے، یا رسول اللہ۔ اب سنو دوستو، یہ کب سے ہے؟ Point to be noted۔ اب فرشتے بھی بات کے ہیں، اس سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ آپ بولیں گے حضرت انہیں تو تھا مگر آپ اب تک کہاں تھے؟ تھوڑا پہلے آتے تو یہ نالج جلدی ملتی تھی۔ میرے عاشق، میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کے عاشق مسئلے کو سمجھو۔
اب ذرا دیکھو فرشتے بھی بات کہیں. ایک وقت ایسا تھا جب وقت بھی نہیں تھا. نہ دن تھی نہ رات تھا, نہ صبح تھی نہ شام تھی, نہ انسان تھا نہ جن تھے نہ فرشتے تھے, نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی, نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ عرش نہ فرش نہ یہ نہ وہ, کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا. کون تھا؟ ذرا زور سے بولو نا جی. ہائے ہائے ہائے, ذرا زور سے بولو. دیکھو کتنا پیارا نام میں نے سنے تو طبیعت میں رس گھولے جا رہا. ذرا پھر سے ایک بار بولو. ہائے 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 ہائے, صدقے جاؤ جی نام پاک کے. اللہ, صرف اللہ تھا, کچھ نہیں تھا. امیجن کرو, امیجن, تھوڑا سوچو مسلمانوں. اور یہ اس میں سنی وابی کا کچھ بھی جھگڑا نہیں ہے, یہ سب ریالٹی ہے, سب نقشبندی صاحب. شیعہ کو بھی پوچھو تو صحیح ہے, مہدوی کو پوچھو صحیح ہے. اللہ تھا, سب کچھ نہیں تھا. زمین بھی نہیں تھی, آسمان بھی نہیں تھا, جنت بھی نہیں تھا, دوزخ بھی نہیں تھی, عرش نہیں تھا, فرش نہیں تھا, کرسی نہیں تھی, لوح نہیں تھا, قلم نہیں تھا, سورج نہیں تھا, چاند نہیں تھا, پہاڑ نہیں, دریا نہیں, کچھ نہیں, صرف اللہ. اس وقت اللہ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, کوئی مجھے خدا کہے, میری عبادت کرے, میری ربوبیت کا اقرار کرے, میری الوہیت کا اظہار کرے, میرے سامنے سجدہ کرے, میرا تذکرہ کرے, میری تعریف کرے, میرے اوصاف بیان کرے, میرا ذکر کرے, مجھ کو چاہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. تو اللہ نے کیا کیا, اپنی اس خواہش کے لیے, اپنے اس ارادے کے لیے ایک کو پیدا کیا. واہ. اور اس پیارے کو جب رب نے پیدا کیا تو جسمانی کیفیت میں نہیں, جنات کی شکل میں نہیں, اللہ نے اس کو نور کی شکل میں پیدا کیا. اور اس نور کو اللہ نے پیدا کیا تو اس نور کا نام رکھا محمد. نور کا نام رکھا, ذرا بولو نا, ذرا زور سے بولو. اب صرف دو ہے, اللہ اور نور محمد. اب کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہے اور نور محمد, دو ہے. کل ذرا میری تقریر باز والے مولانا کو سنانا پلیز, جو سنائیں گے اس کو نذرانہ میں دوں گا. باز والے مولانا کو سنانا. کون ہے؟ اللہ اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے 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 ہائے. اب نور محمد پیدا ہوا, ہائے 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 ہائے. اپن بغیر دیکھے دن میں 48 سجدے کر نہیں, 48 رکعت پڑھ رہی, رب کو سجدے کر نہیں, 96 سجدے کرتے ہم نا روزانہ. معلوم آپ لوگوں کو, کرے تو معلوم رہتا. پٹھے جمعے کو جمعہ آتے ہیں ہمارے مسلمان ہیں. روزانہ 48 رکعت نماز پڑھتا مسلمان اور 96 سجدے کرتا ڈیلی, 96 سجدے اللہ کو. ابھی وہ نفل کے, تہجد کے, اوابین کے, اشراق کے, چاشت کے چھوڑ کے بول رہا ہوں. جو کرنا ڈیوٹی ہے لازم اللہ کر کے بھیجا, یہ کرو بول کے بھیجا تو کافی پی رہی. وہ سجدوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو کائنات میں بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے عبادت میں, وہ سجدہ ہے. اب اسی لیے یہ قوم جوتے کھا رہی, وہ بھی غریب نواز کے ملک میں, غریب نواز کی ریاست پہ رہ گئے, کیونکہ یہ قوم سجدے کرنا چھوڑ دی, یہ قوم رب کو پکارنا چھوڑ دی. سبحان ربی العلی. تم اس تسبیح کی شان نہیں سمجھتے مسلمانوں. اللہ کی قسم, جب یہ بندہ پکارتا نا اپنے رب کو سبحان ربی العلی, 70,000 پردے ہٹا کے رب اپنے بندے کو دیکھنا شروع. ایک مثال دیتا ہوں خالی,
खाली एक समझ में आना, कुछ तो भी जहन में जाना बल्कि। हालांकि वो खुदा की रहमत के सामने, उसकी वो रुबूबियत के सामने ये मिसालें काम के नहीं है, मगर समझा नहीं, क्योंकि अब हम लोग पैसा खाए इतने जमाने से 70 साल से बैला खा तब अंदर जाना बोले तो जरा एक मिसाल देना पड़ता। माँ नींद में चूल्हे में खाना पका रही है, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई है, जान से ज्यादा अजीज शौहर के साथ बैठी हुई है, जान से ज्यादा अजीज माँ बाप के साथ माँ बैठी हुई है। चूल्हे में बच्चा पुकारता और वो लफ्ज का कोई उन्हें अम्मा बोल के नहीं पुकारता, अम्मी जान बोल के करता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे मौलाना पब्लिक को समझाने इतना नीचे आना पड़ रहा, मौलाना लोग परेशान है, ये कहां से लाए नो, ये तो कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। नहीं, खाली कोई बोलता, वो लफ्ज का कोई माना भी नहीं है, कोई डिक्शनरी में लिखा हुआ भी नहीं है। वो बेमाना लफ्ज सुन के हाय 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 हाय, वो बेमाना लफ्ज सुन के माँ की ममता नींद छोड़ देती है, बेटे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। माँ अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने शौहर, अपना काम, अपना काज, अपनी मसरूफियत छोड़कर अपने लहते जिगर की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अरे बेमाना लफ्ज पर माँ की ममता का ये हाल है। अरे वो सुभाना रब्बियल आला, वाह 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 वाह। अरे ये वो लफ्ज है, कायनात में इससे अच्छा लफ्ज कुछ और नहीं है। वैसा लफ्ज जब खुदा सुनता, अरे ये माँ तो एक दर्जा मोहब्बत करने वाली है, मगर वो खुदा 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, तुम समझते हो सजदे में दम नहीं है? अरे अल्लाह की कसम, अगर दम किसी में है तो सिर्फ सजदे में दम रखा हुआ है। आओ मुसलमानों, तुम किसी लीडर की तरफ मत पलटो। खुदा की कसम, कोई माई का लाल लीडर तुम्हारे कान के बाल को भी तहफ्फुज नहीं दे सकता। तुम्हारा कोई लीडर मुहाफिज नहीं है, कोई हुकूमत तुम्हारी मुहाफिज नहीं है। तुम्हें किसी हुकूमत, किसी लीडर, किसी रहनुमा, किसी रहबर, किसी वोट लेने देने वाले की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला खुदा मौजूद है। आओ मुसलमानों, अपने रब को सजदा करो। कौन कौन नहीं करेंगे? हाथ उठाओ जल्दी। हाँ, वाह वाह, आओ यार, छोड़ दो ये सब बेकार है यार, सब बेकार है, सब बेकार है मेरे भाई, सब बेकार है। अल्लाह की कसम पूरी, अभी मौलाना को नहीं मालूम, उन्होंने बोले कन्याकुमारी से यहाँ तक, बोले नहीं, मैं 15 मुल्कों को गया तकरीर करने। अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह। करोड़पतियां, अरबपतियां, लखपतियां, ऐसे लोग सब बेकार। अल्लाह की कसम, अगर कुछ हक है, अल्लाह की इबादत हक है, मुस्तफा की इबादत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या माना? अब आपकी मिसाल देके बात समझा देता हूँ, बात खत्म। दुनिया कितनी है आप समझ जाओ। नक्शबंदी 3 किलोमीटर से चला, अब जाते वक्त चलता, जा भाई जा, इतनी 6 दुनिया
آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مولانا خوش ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیسا جلوس کہتا ابے حال ہے یہ 56 گاڑیاں لا کے تو نقشبندی صاحب کو خوش کرنے کے چکر میں ہے. نقشبندی صاحب کی نظر بندوں پہ نہیں خدا پہ ہے. وہ 18,000 عالموں کا خدا انہیں وہاں بیٹھ کے ہم کو دیکھ رہا. ہماری نظر اس پہ ہونا نہیں. یہ تو 3 دن پہلے آپ وہ دیکھیے فیس بک پہ اسپیس پہ سب ہے. 3 دن پہلے ایک جلوس میلاد پاک کا ممبئی کی دھرتی پہ نکلا. 5 لاکھ آدمی. جلوس کی پوری قیادت احمد نقشبندی صاحب. کچھ بھی بات نہیں چاہتا. تم قیادت کرے تو جنت میں جانے والے نہیں ہیں. تم ووٹاں لیے تو جنت میں جانے والے نہیں ہیں. تم نقشبندی صاحب کی پورے میدان میں ایسا ایک کٹ آؤٹ لگا دیا ہے صرف اونلی احمد نقشبندی. کٹ آؤٹ سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے. جنت میں جانا ہے تو اللہ کی عبادت مصطفیٰ کی اطاعت. کوالٹی تو یہ ہے صحیح سو ہم تو چیزیں ہے. میرے کو ایسی کرسی ہونا, میرے کو ایسی کار ہونا. ڈارلنگ خبر میں تو مٹی میں چلیٹنا ہے نا. کیا کرتی ہے کارا لے کے تماشا بنا لیا بھائی. امیر دوستہ ہونا, امیروں کے گھر میں کھانا ہونا, لفافہ ایسا ہونا, انداز ایسا ہونا, یہ وہ ہے. یہ سب مکر ہے, فریب ہے. فریب. انسان بھول گیا اپنے آپ کو. تو کون ہے انسان؟ تو بھول گیا. اللہ بھی دیکھو انسان یہ غرور کا, تکبر کا, مکاری کا, شرارت کا پتلا ہے. بلکہ اللہ کیا کرے انسان کو نور سے نہ بنائے. Why do we know that? جنت کی مٹی سے نہیں بنائے. مدینے کی جیسی مقدس مٹی سے نہیں بنائے. منی کے خطرے سے بنا انسان کو. وہ منی کا خطرہ جس کو انسان دیکھنا اور سننا پسند نہیں کرتا, سننا, اس سے بنائے اللہ. پھر وہ منی کے خطرے کو لے کے جا کے اللہ تعالیٰ کسی بہترین ڈسپوزل میں نہ رکھے. ماں کے رحم میں جہاں سے حیض کا خون جاری ہوتا وہ خون میں رکھے. وہ خون جس کو خود انسان زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا, وہ خون اور وہ منی کو نکاح ملا کے اللہ انسان کو بنائے. اکڑنا نہیں, غرور نہیں کرنا انسان کو. جی تو تکبر نہیں کرنا انسان. جی پلٹ کے اپنی اوقات دیکھ. تو گندے خون اور گندی منی کا خطرہ ہے. تو جی 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 منی نکلی تو جو ہے مصلے پہ چڑھ نہیں سکتا. حیض آئے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ ناپاکی کو ملائے تو جمشید خان بنا, جی چاند پاشا جی وجود میں آئے. جی 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 سچائی ہے. بول گیا انسان میں ہوں. میرے کو بار بار کار میں پوچھ رہا حضرت کیسا دکھ رہا, حضرت کیسا دکھ رہا. کیا بولوں میں, اس کو دیکھوں بندوں کو دیکھوں. میں فون کو لگ پڑ گیا کار میں دیکھ لیتے ہوں. بیکار ہے صاحب, سب بیکار ہے میرے بھائی, سب بیکار ہے میرے بھائی. میرے کو معلوم ہے سب روزانہ یہ جلوے دیکھتے دیکھتے تھک گیا. اب کوئی بھی نہیں آتا صاحب. بات اللہ کی قسم, اور اللہ کی قسم کھلے آسمان کے نیچے بنا اللہ کی قسم 3-3, 5-5 کلومیٹر سے نعرہ تکبیر لگا کے لا کے آتے تقریر کرے. بار گاڑی میں بیٹھ گئے جانے کے راستے تو ارے اب ڈرائیور بولتا ہمارا حضرت اندر تو لالی قوم, یہ گلیاں باہر نکلنے کی جانا کدھر. جی ایک کو بلانا پڑتا, بڑے بھائی ادھر ذرا راستہ بتا باہر کا. کیوں تو اتنے جلوس میں لایا, وہ گلیاں کون سے پہچانے نہیں جا رہے. یہ ہے دنیا, یہ دنیا ہے. دنیا دھوکہ ہے میرے بھائی, دنیا دھوکہ ہے. سچائی. دنیا مکاری ہے, دنیا شرارت ہے, دنیا بغض ہے. اس لیے اللہ بھی نظام کیسا بنائے. میں وہاں ہوں
ابھی میں اوپر ہی چھوں, نیچے نہیں آیا ابھی میں, خالی ذرا آپ کو اصلاح کر کے پھر اوپر چلتا ہوں. صرف اللہ تھا, نور محمد تھا. جی آپ جی سمجھ رہے ہو مولانا عنوان بولے جی الگ چیز ہے. اب مسئلے کو سمجھو. انسان سب کچھ ہے, دنیا سب بیکار ہے. نظام بھی اللہ کیسا بنا ہے دیکھو. صحیح صحیح بولنا چاہیے پانچ واڑا والوں, جھوٹ نہیں بولنا. دیکھو تو ایمانداری سے بولو, جن جن کی شادی ہو گئی ان سے یہ سوال, تم سب سے زیادہ دنیا میں کس کو چاہتے بولو؟ اللہ رسول نہیں بولنا, ہوا دنیا کی بات کر رہا ہوں, تمہارے گھر کی. جھوٹے بات نہیں کرنا. ماں کی بات کوئی بھی نہیں چاہتے. ماں کو شادی ہوتے کہ بول رہا بھیا تم ایک مہینہ رکھ لو جی, وہ بھیا تم ایک مہینہ رکھ لو, میں ایک مہینہ رکھ لیتا ہوں. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے ماں کی. باپ کو کاٹ رہی قوم, ماں کو مصیبت سمجھ رہی قوم. حقیقت میں دنیا سب سے زیادہ کس کو چاہتی معلوم؟ بیگم. کیا نام ہے جی یہ, ہائے ہائے, نام میں اتنا مزہ ہے. بیگم سب سے زیادہ انسان بیگم کو چاہتا ہے. مر جاتے ہیں. اب جس کی شادی نہیں ہوئی تیرے کو نہیں معلوم رہے, بڑے بھائی تو خاموش بیٹھ, تو نعرے نکو لگا. بیگم کو چاہتی دنیا سب سے زیادہ. اب اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی بھی نہیں ہے جس کو جاہل بیگم ملی, انہیں 6 مہینے سے ادھر ہے, انہیں ادھر ہے. یہ اس کی بدنصیبی, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ یہ چیز لڑنے کی نہیں ہے, یہ چیز خالی تعریفاں کرنے کی ہے. ان لوگ نہیں معلوم ہو صاحب. تم نہ مولویوں کے بیچ میں بیٹھو جی, پھر صحیح صحیح معلوم ہوتا تمہارے. آج تک ابھی سنے کوئی مولانا بیگم سے لڑ لے گئے؟ الٹا مولانا بیگم کو لاتے اپنے ریاست سے, بلکہ کمیٹی سے لڑ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ الٹا ہے, ان کا مسئلہ الٹا ہے. جی 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 ہمارا مسئلہ الٹا ہے. کمیٹی والے بیگم کی پرمیشن دو, کرایہ بڑھاؤ, گھر جو چلو آپ بیگم لانا ہے, چھوڑ دو وہاں سے. ہم لوگوں کا مسئلہ الٹا ہے. اور اللہ کی قسم بول رہا ہوں, ہمارے کو ہمارے نبی کی کتاب, ہمارے رب کی کتاب نے ایسی تعلیم دی. مولانا لوگوں کی بیویاں 1 سال تک اماں کے گھر کو جاتی چ نہیں. تم لوگوں نے رہنے کو تیار نہیں. ہر آدمی ممی کے گھر کو جاتی نہیں, کیونکہ تم اصل فارمولا پڑھے نہیں. ہنس کے نہیں, تم لوٹ کے سنو. اللہ کی قسم پیچھے تھوڑی جگہ خالی رکھے, لوٹو, لوٹ کے سنو. مگر میری بات سمجھو, میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. حقوق زوجیت نرسری سے لے کے PhD تک اللہ کی قسم کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا. حقوق زوجیت, حقوق زوجیت مدرسے میں آؤ, ہمارا استاد پڑھاتا ہوا نظر آ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو حقوق زوجیت پڑھ لے, اس کی بیوی اس سے غداری نہیں کرتی, اس کی وفادار بن کے زندگی میں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ اتنے علماء بیٹھے اسٹیج پہ, ایک بھی طلاق نہیں دیا. ہو سکتا 2 کرا ہوں گا, جی جی مگر طلاق کوئی نہیں دیا. تم نے ایک بیچ پریشان ہے. کائنات کا, دنیا کا سب سے پیارا رشتہ بیوی اور شوہر, ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے, زوج و زوجہ کا رشتہ ہے. مگر دنیا کی حقیقت کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا, ادھر جیسے ہی دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا, رشتہ ختم. رشتہ ختم. انہیں چاند
محل بنا کے رکھا, محل, جان سے زیادہ عزیز, 4 بچے اس کے پاس, وہ شوہر کے, شوہر کا انتقال ہوا, شریعت اجازت دیتی جاؤ دوسرا نکاح کر لو, تاکہ دنیا کا تعارف ہو. دنیا یہی ہے, ہم وضو کرے تمہارے لیے, تم نماز پڑھے کسی اور کے لیے, یہی ہے دنیا, اتنا ہی ہے دنیا کا تعارف. ختم ہو گئی صاحب, ہم سمجھے ہی نہیں دنیا کو. دنیا بے وفائی کا نام ہے, دنیا سے وفا کی امید نہیں کرنا, ختم دنیا. ہاں خالی خبر میں لیٹ کے سوچتے رہنا, ہائے میں اس کے واسطے نمازاں چھوڑا, یہ چھوڑا, صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا, کما کے لاتا تھا, پورے پیسے اس کی چھات کو دیتا تھا, اتنا بڑا محل بنایا, اتنا کاروبار کرا, اتنی گاڑی رکھا, اتنا ہمارا, میں جلدی مر گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, انہیں دوسری شادی کر لی اوپر. خالی سوچتے رہنا آپ. اچھا انہیں بیچاری نہیں کرنا, نہیں کر لیتی, چپ ہوتی بولتی ہے, اس کی امی پکڑ کے کرایا, کیا کام